السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوست و احباب، رمضان کا آج پہلا روزہ ہے۔ ہر پل اللہ کی طرف توجہ رکھنے کی کوشش کی جائے اور یہ سوچیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مسجدوں میں عبادات میں مشغول ہوتے تھے، لاکھوں لوگ حرم شریف میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے تھے، لاکھوں لوگ روزانہ صبح شام بلکہ کہنا چاہیے 24 گھنٹے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پہ درود شریف اور سلام پیش کیا کرتے تھے۔ اس وقت جو دنیا میں وبا پھیلی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ موقوف ہوا ہے۔ نہ حرم کی فضاؤں میں لبیک کی وہ صدائیں ہیں، نہ روضہ رسول پر صلاۃ و سلام کے وہ آوازیں ہیں، نہ مسجدوں میں نہ محلوں میں قرآن کریم کی وہ صدائیں گونج رہی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ رب کریم کو ہمارے اس آہو بکا، اس رونے دھونے، اس پڑھنے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہماری ضرورت اور ہمارے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جیسے صدائیں صرف اگر ایک حرم شریف میں دیکھ لیں، کتنا لاکھوں حاجی حرم میں وہ احرام پہنا ہوا، سفید چادر لپیٹا ہوا لبیک اللہم لبیک کہتا تھا، پچھلے سال تک کہہ رہا تھا، اور آج اور اس رمضان میں وہ سلسلہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا اللہ کے اپنے لیے ہوتی تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے اللہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کے لیے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ہی تسبیح بیان کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے تسبیح بیان کرنے سے نہ اللہ کی شان بڑھتی ہے، نہ اللہ کا اپنا ذاتی کوئی مقصد ہے، بلکہ جتنی تسبیح ہم پڑھتے ہیں، جتنی لبیک ہم کہتے ہیں، جتنی تلاوت ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ ہماری زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے ہے، یہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دینے کے لیے ہے۔ اس طرف توجہ کر لی جائے اور کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی منٹ ضائع نہ کیجیے۔ اگر سو کر اٹھ گئے ہیں تو بس تسبیح ہاتھ میں ہو، اگر بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اللہ اللہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان روزوں کے ساتھ بہترین کامیاب رمضان گزرے گا، جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابی کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔